وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شان كل شيء حالك إلا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعقب عنه معصية العباد في الغلبات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من حقر مؤمنا مسكينا وغير مسكين لم يضل الله عز وجل خالقا له ما قتا. صلوات على محمد. قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت سورہ حجرات آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ہر ایک قوم دوسرے قوم کے برابر ہے. ہم نے کسی کو برتری نہیں دی سوائے کچھ لوگوں کے، اور جس کو برتری دی اس کو خداوند عالم بہتر جانتا ہے. لیکن جو حدیث رسول ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن یا غیر مسکین کو تحقیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور اس کے لیے دشمنی بن جاتا ہے. یعنی اللہ اس کے لیے دشمن بن جاتا ہے. یعنی اس کے لیے دشمنی ہے. کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایک دوسرے کو تحقیر کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو اس کا دشمن کون ہو جاتا ہے؟ اللہ ہو جاتا ہے. اور روایت کے جملے کہ سب کو دشمن بنا لینا لیکن خدا کو دشمن کبھی نہ بنانا. اس کے معنی یہ کہ کچھ افعال ایسے ہم انجام دیتے ہیں جس کے سبب سے خداوند عالم دشمن بن جاتا ہے. اور اس میں سے اسی افعال میں سے ایک افعال یہ ہے کہ اگر آپ کسی یتیم پر ظلم کر رہے ہیں، کسی یتیم کو ستا رہے ہیں، کسی یتیم کا مال کھا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی خداوند عالم آپ کا دشمن بن جاتا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد. کہتے ہیں کہ خود پسندی، حسد، یہ سارے افعال ایسے ہیں جو تکبر پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر. اور تکبر کے لیے خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین. اللہ پسند نہیں کرتا ہے تکبر کو. اللہ پسند نہیں کرتا. آپ کو اس دنیا میں اللہ نے جو حکم کے لیے بھیجا ہے، جو افعال کے لیے بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف کچھ چیزیں کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن الا انس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے تمام جناتوں کو اور انسانوں کو، آپ کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی اس نے خلق کیا. تو جنات یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اس کو برتری کے لیے خلق کیا ہے. نہیں، اللہ نے اس کو بھی صرف اسی لیے ہی خلق کیا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ خدا کی عبادت کرے. اب یہاں پر روایتیں علماء نحوی نے یہاں پر جو الا لیعبدون سے مراد لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت تب کسی کی جاتی ہے جب کس کی معرفت ہوتی ہے، کیونکہ معرفت کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. اور یہ عبادت جو معرفت کے ساتھ ہے یہ بہت کم جگہوں پر پائی جاتی ہے. سوائے نبی کا گھرانہ اور امام کے گھرانے سے شاید آپ کو یہ عبادت اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہ ملے. کیونکہ قول بتا رہا ہے مولا کائنات کا کہ کتنی ٹف ہے یہ والی عبادت کہ آپ عبادت معرفت کے ساتھ ساتھ بجا لائیں. کیوں؟ تو خود مولا کائنات کا جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا کہ یا علی کس کی عبادت کرتے،
اس خدا کی کرتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، یا پھر نبی نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی جنت ہے جہنم ہے، اس سلسلے میں آپ عبادت کرتے ہیں؟ مولا کائنات کا جواب بہت پیارا ہے اور میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے کہ علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ اب اس جملے کی وضاحت کریں، کون شخص ایسا ہے جو اس جملے کی وضاحت کرے؟ علی کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ علی فرماتے کہ ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے، اور خدا ناقابل دید ہے، جو دکھائی دے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھائی دے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور علی کہہ رہے کہ ہم نے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی عبادت کرتے نہیں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بصیرت کہاں سے لائے کہ جو بصیرت مولا کائنات کے پاس تھی، اور شاید یہی وجہ بنی عبادت کے سلسلے میں کہ آج پوری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، لیکن خود رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر محبت اہل بیت حاصل ہو جائے گی اور معرفت اہل بیت حاصل ہو جائے گی تو خود بخود آپ کو خدا کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ چونکہ مجلس میں نے بتایا تھا، رسول اللہ نے امام حسین کو گودی میں بٹھا کر فرمایا کہ تم خدا کو تلاش مت کرو، جہاں حسین ہے وہیں خدا ہے، آپ کو خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا بلند و بالا عالم الوجود ہے، وہ ہر کسی کے ذہن میں آ جائے وہ خدا تھوڑی ہے۔ خدا آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ نے اس کی ایک شکل بنا دی، صورت بنا دی، اسی لیے خدا بند عالم کسی کے ذہن میں نہیں آتا تاکہ اس کی جو ہے شناخت نہ ہو سکے اور اس کی آپ اس کو محدود نہ کر سکیں۔ اب جس کا ذہن جتنا ناقص ہے اس نے اپنے ذہن میں خدا کو بنایا، انہوں نے مٹی سے جو ہے تراش کے مورتی بنا دی اور لوگ اس کو پوجنے لگے، اور یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے تو ہم کیوں نہ خدا کو مٹی کا بنا دیں۔ لہٰذا لوگوں نے اپنی ذہن کے اعتبار سے خدا کو مٹیوں میں محدود کر دیا۔ اسی لیے سب سے پہلے مولا کائنات کا جملہ جہاں خدا کی حمد و ثنا کے بعد ختم ہو رہا ہے، وہ پہلا جملہ مولا کائنات کا کیا؟ اول الدین معرفت اللہ۔ دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کی معرفت۔ اور خود رسول بارہا کہہ رہے ہیں تم خدا کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ حدیث بتا رہا ہے، رسول اللہ کا قول بتا رہا ہے کہ علی خدا کو کسی نے نہیں جانا سوائے آپ کے اور میرے، اور مجھے کوئی نہیں جان پائے گا سوائے آپ کے اور خدا کے، اور آپ کے حدود کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا سوائے میرے اور خدا کے۔ تو بتائیے یہ حدیثیں کہاں لے کے جائیں؟ تو اذان محترم اس کے معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بلند و بالا پیدا کیا، آپ اس کے تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں، اس کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تاریخ کے، اس نے کسی مقام پر نہیں کیا کہ میں فلاں مقام سے بہتر ہوں، فلاں شخص سے بہتر ہوں، فلاں جن سے بہتر ہوں، فلاں انسان سے بہتر ہوں، کبھی انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ عام طور سے ہوتا نہیں ہے، گھر کا مالک نہیں بتاتا کہ میں گھر کا مالک ہوں، یہ تو جو قابض ہوتا ہے اس گھر پہ، جو قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ بار بار دلیل دیتا ہے کہ میں گھر کا مالک ہوں۔ گھر کا مالک کبھی آپ کو نہیں بتائے گا میں گھر کا مالک۔ اسی لیے جس کے قبضہ قدرت میں اللہ نے حیات اور موت رکھ دی، یا یوں کہہ دوں کہ کل علیکم السلام، ایک سوال پڑھ رہے محمد والا، آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عربی جو کہ اہل سنت کا بہت بڑا شاعر ہے اور یہ مفسر بھی رہا ہے، شاعر ہے، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں کہہ دی کہ آج اس کو شاید شیعہ علماء بھی نہ کہہ سکیں۔ اس نے اپنے ذہن سے جو باتیں کہہ دی، اب اس نے اپنے ذہن سے جس اعتبار سے کہا، اس نے کہا کہ میں عربی یہ پوری ترجمہ میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ پھر وہ وقت نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر امام موسیٰ کاظم یا چھٹے امام یعنی صادق کے اگر بیٹے کاظم کو جاننا چاہتے ہیں تو لوح محفوظ پہ جائیے، اور وہاں جو تصویر بنی ہوگی یہ موسیٰ کاظم کی بنی ہوگی، یہاں تک کہ جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی اس قلم کا نام امام موسیٰ کاظم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن عربی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ امام موسیٰ کاظم وہ ہے کہ جس نے اپنے طوق و زنجیر میں موت و حیات کو قبضہ کر کے رکھا ہے اپنے بیڑی میں، یعنی یوں کہہ دوں کہ جس کا سارا اختیار موت و حیات پر ہے، وہ صرف زنجیر کو کھلونا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔
ابن عربی کہتا ہے کہ جس کو ہر علم غیب سے واقف ہے، جس کو دنیا کے ہر ذرات سے واقف ہے، اس کو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. اس نے پورا شعر لکھا ہے، اپنے شعر میں وہ کہتا ہے جس کو بطحا بھی جانتا ہے، جس کو مکہ بھی جانتا ہے، جس کو مدینہ کی سرزمین بھی جانتی ہے، جس کو آسمان کے رازوں کو بھی علم ہے، جس کو زمین کے رازوں کا بھی علم ہے، اس کو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. نہیں معلوم کتنی عقیدت امام موسیٰ کاظم سے اس کو تھی کہ جس نے ایسے ایسے اشعار جب اس نے لکھے، آپ تعجب کریں گے کیا لکھ دیا اس نے. وہ کہتا ہے کہ بدن میں جتنی ہڈیاں خداوند عالم نے رکھی ہے اور بدن میں جس نے نس ہیں جس کو خداوند عالم نے رکھے، جو پوشیدہ راز ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، اس کے باریک بینی کو بھی دیکھنے والا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کیا کہیں گے آپ؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ابن عربی کا شعر ہے. جب شعر کا عالم یہ تو سوچیے امام موسیٰ کاظم کی حدیث کا عالم کیا ہوگا. یہی امام موسیٰ کاظم، بہت سی باتیں رہ جائے گی چونکہ مجھے جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں، اور پھر اس کے شان میں امام موسیٰ کاظم کی شان میں جو اس نے تعریفوں کے پل باندھے، خدا قسم کوئی غلو سے کام نہیں لیا اس نے. اب جو بھی تعصب پسند انسان جب اس کو پڑھے گا تو کہے گا بھائی غلو سے کام نہیں. بھائی ہم نے نہیں لکھا، آپ کے اپنوں نے لکھا. یہ اور بات ہے کہ محبت اہل بیت کے لوگوں نے جتنا دبایا، اللہ نے دشمنوں کے کتابوں میں وہ چیزیں ظاہر کر دی. یہ محبت اہل بیت. اور یقین جانیں خود خداوند عالم نے کہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم میرا ذکر کر رہے ہو نا تو میں دنیا کے کسی کونے میں تمہارا ذکر چھپنے نہیں دوں. کتنے لوگ آئے امام حسین علیہ السلام کا ذکر چھپانے کے لیے، لیکن اللہ نے روز بروز اس ذکر میں اضافہ کر دیا، چھپا نہ سکے. حسین کا ذکر کیوں؟ کیونکہ حسین نے آخری وقت میں بھی خدا کا ذکر کیا تھا، لہذا خدا کو زیب دیتا ہے کہ وہ حسین کا ذکر پوری کائنات میں پھیلا دے. رضوان محترم توجہ فرمائیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ. میں نے کل ایک واقعہ ان کی خدمت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ چونکہ مناسبت چل رہی تھی اور عنوان بھی میرا دوسرا تھا، لیکن جو ربط میں نے دیا تھا، امام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم جب کھیت میں کام کر رہے تھے، بڑا سخت گرمی کا زمانہ تھا، شدت کی دھوپ تھی. بارہا یہ واقعہ آپ سن سکتے ہیں، اور سنا ہے آپ نے، شدت کی دھوپ تھی. امام اسی عالم میں بھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہل جوت رہے ہیں یا پھاوڑا چلا رہے ہیں، جو بھی اپنی زبان میں کر رہے ہیں، لیکن شدت کی دھوپ. بخدا قسم آپ کو اگر عرب کی چل چلاتی ہوئی دھوپ کا اندازہ ہو جائے تو آپ بولے گا ہندوستان میں کوئی گرمی نہیں پڑ رہی، کچھ بھی نہیں، ہندوستان کچھ بھی نہیں. خدا قسم جب آپ یہاں سے جب دوسری وادی میں جاتے ہیں نا، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو آپ خدا کا شکر ادا کریے کہ اس نے آپ کو ہندوستان میں پیدا کر دیا. میں حج میں تھا تو مجھے معلوم ہے کہ 47 ڈگری کی گرمی، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں ہوٹل سے تو وہ جو دھوپ جلا دیتی ہے آپ کے چہرے کو، یا یوں کہہ دو جھلسا دیتی ہے. رات کے 4 بجے بھی، یعنی سمجھ لیجئے وہاں رات کے 4 بجے کی جو گرمی تھی، یہاں مئی جون کی گرمی کے برابر ہے. اس عرب کی چل چلاتی ہوئی دھوپ میں امام کھیتی باڑی کر رہا ہے. چاہنے والا ہے، گزر رہا ہے، اسی رستے سے دیکھا کہ امام کھیت میں ہوا چلا رہا ہے، پسینے سے شراب ہو رہی. دیکھ کر تڑپ گیا، فوراً کیا کہا، مولا آپ آرام کریے، مجھے دیجیے، میں آپ کی یہ جو ذمہ داری ہے میں لے لوں، آپ ذرا آرام کر لیجیے، کچھ لمحے آرام کر لیجیے. امام کو معلوم ہے امام نے کیا جملہ کیا؟ اب ہم ہوتے ارے کسی نے بھائی تواضع سے تو کام لیا، بھائی ہم سامان لے کر جا رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ بھائی لے دیجیے، ہم لے لیتے ہیں. ہم نے اس کو تھما بھی دیا، بھائی لے لو، اگر اتنے تواضع تمہارے اندر ہے تو بھائی لے بھی. امام نے کہا کہ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جملہ سنیے گا، تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو. مولا کیا ظلم کر رہا ہوں؟ کہا تم نہیں چاہتے کہ یہ جو میں رزق حلال تلاش کر رہا ہوں خداوند عالم کی زمین سے، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں یہ رزق حلال کرتے کرتے مر جاؤں اور مجھے خداوند عالم شہادت کی موت نصیب فرمائے؟ یعنی تم مجھ سے شہادت کی موت چھیننا چاہتے ہو اور اپنے نام اعمال میں داخل کرنا. میں تم سے زیادہ سزاوار ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اتنی محنت کروں، اور جب مجھے اس عالم میں موت آ جائے تو میں خداوند عالم کو شکر ادا کروں کہ میرے اللہ تو نے میری زندگی کو کامیاب کر دیا.
کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا اپنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارے درمیان کا عالم کیا ہے؟ اگر ہم مکینک کا کام کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اسی پہ ہم خوش رہیں گے، آگے بڑھنے کی چاہ نہیں ہوگی۔ امام نے صرف کھیت میں کام نہیں کیا، بلکہ اگر آپ امام کی زندگی کو اٹھائیے گا نا، امام نے دوسروں کو مشورہ دیا کہ فلاں بزنس کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو تو اس میں برکت ہے، فلاں کام کرو۔ اچھا وہ امام کی بات چھوڑیے، بہلول کے بعد ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اب جو آیا تو آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے کہ اس نے کہا سید و سردار آقا و مولا بہلول جناب، آپ مجھے کچھ بزنس کا ٹپ دے دیجئے تاکہ میں کچھ کام کروں اور اس سے کچھ منافع کما لوں۔ بہلول نے کہا کہ جاؤ لوہے کا کام کرو، لوہا حدید عربی میں کہتے ہیں، حدید لوہے کا کام کرو۔ تو وہ حدید کا کام کرنا شروع کر دیا، اس کو بڑا نفع ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ اب کسی مقام پہ جب بہلول گزر رہے تھے تو بہلول کو دیکھا اور کہا اور شیخ دیوانے کیا حال ہے، خیریت ہے؟ مزاج بدل گیا نا، پیسے آ گئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دولت جب آتی ہے نا تو آپ کا مزاج پہلے جو سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے دولت آنے کے بعد وہ مزاج میں اثر پڑتا ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی جب تک دولت تھی نہیں، دوسروں کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، شاید کہیں سے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے، دوسروں سے باتیں کیا کرتے تھے، شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے، جگاڑ ہو جائے۔ جیسے دولت آ گیا مزاج بدل۔ اسی لیے عبداللہ مامقانی نے اپنے فرزند کو وصیت کی، آئینہ اخلاق میں یہ جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرزند کی کہ بیٹا نو دولت جو بنتے ہیں نا، نئے دولت مند جو بنتے ہیں نا، ان لوگوں سے پرہیز کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب یہ بنتے ہیں نا تو ان کا ایمان پہلے ہی چلا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا جنہوں نے دولت کے چکا چوند میں اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، ایسے لوگوں سے محفوظ کرنا۔ اور اس کے بعد کا جملہ تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن کسی اور موضوع پر، ابھی وہ موضوع نہیں ہے۔ اب اس نے شیخ اور پاگل اور دیوانہ اور کیسے کیسے القابات جب بہلول کو دیے تو اس نے کہا بہلول یار وہ تم نے پہلا جو ٹپس دیا تھا نا بزنس کے سلسلے میں وہ بڑا منافع ہوا الحمدللہ، یار اب اور کچھ بتا دو۔ بہلول ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک اس کو جو ہے راستہ نہ دکھاتے۔ بھائی امام کا چاہنے والا ہوتا کیسے؟ ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے برا بھلا کیا اور میں آپ کے کام آ سکتا تو یقیناً میرا شیوا تو یہی ہے۔ جیسے ہی اس نے بہلول سے یہ جملے میں اور القابات، پہلے تو سید و مولا آقا و سردار جب بات کی بہلول نے دوسری بار جب اسے آیا اور آنے کے بعد دیوانہ اور بے وقوف اور احمق اور شیخ اور وغیرہ ایسی باتیں جب اس نے کی تو پھر ٹپس مانگا اس نے۔ بہلول نے کہا اچھی بات ہے، جاؤ پیاز کا کاروبار کرو، پیاز کا کاروبار کرو، بڑا منافع ہوگا۔ اب اس نے بہلول کے کہنے پر گوداموں میں پیاز بھر لی، لیکن اتفاق سے معاملہ یہ ہوا کہ پیاز کی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی تو پیاز اس کے گودام میں رکھے سڑ گئے، اور جس طریقے سے وہ تھا پھر اپنے پہلے حالت میں آ گیا، چونکہ سارے چیزوں کا نقصان ہو گیا، بہلول کے کہنے پر سارے پیسے لگا چکا، نقصان ہو گیا۔ اب وہ پریشان حال واہ ویلا کرتا ہوا اسی مارکیٹ سے گزر، اب بہلول سے ملاقات ہو جائے تب ملاقات ہو جائے، نہیں تو بندے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس نے میرا نقصان کر دیا، یہ کر دیا، ویسا کر دیا۔ تو کسی موڑ پہ کسی مقام پہ بہلول سے ملاقات ہو گئی۔ بہلول تم نے مجھ سے زیادتی کی، کیا کیا؟ تم نے مجھے جو کاروبار بتایا تھا یار اس میں تو نقصان ہو گیا میرا، اور میرا تو دیوالیہ نکل گیا، تو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو بہلول نے کہا تم نے میرے ساتھ زیادتی کیوں؟ تم نے جب پہلی بار مجھ سے ایڈوائز مانگا بزنس کے سلسلے میں تو تم نے مجھے کیا کہہ کے مخاطب کیا؟ آقا، مولا، سید و سردار، چاپلوسی کی مسکا لگایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رک کر ایک جملہ کہہ دوں، ہر جگہ چاپلوس انسان کامیاب نہیں ہوتا، کسی مقام پہ غرق بھی ہو جاتا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ تم نے چاپلوسی کی، تم نے جس طریقے سے مجھ سے باتیں کی میں نے تمہیں اس طریقے سے ٹپس دیا، چونکہ حق میرا ویسے ہی تھا، جیسے تم نے مجھے یاد کیا میں نے بھی تم کو اس اعتبار سے خیر کہا۔ لیکن جب دوسری بار تم نے مجھ سے ملاقات کی تو تم نے مجھ سے کیا کیا؟ دیوانہ، پاگل، بے وقوف، احمق، شیخ، یہ۔ تو اب دیوانوں کا مزاج تو ایسا ہی ہوتا ہے، پاگلوں کا مزاج تو ایسا ہی ہے۔ تم نے اس وقت سید و مولا سے جب مشورہ مانگا تو میں نے ویسے دیا، اب تم نے پاگلوں سے دماغ چاہا تو میں نے پاگل جیسا دماغ کیا، تو اس میں کیا ظلم کیا؟ اور یاد رکھو بہلول ہے، اگر وہ خدا کی کلام کی دلیل نہ دے تو پھر بہلول کیا؟ بہلول نے کہا قرآن پڑھتے ہوگا کیا؟ پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، قصاص ہونا چاہیے، تو خون کا بدلہ خون ہوگا۔ کہ ہاں پڑھا ہے۔ تو کہا جیسی تمہاری باتیں ویسا میرا مشورہ،
جیسے تم نے مجھے یاد کیا میں نے بھی تم کو ویسے ہی مشورہ دیا. ایک صلوات علی محمد تو امام نے دوسروں کی مدد کی، اور خود امام کے چاہنے والوں بھی ہر مقام پہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بشرط این کہ آپ امام سے مشورہ تو لیجئے، دعا تو کریے، باتیں تو کریے، سرگوشیاں تو کریے امام سے. امام ضرور آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. جو موضوع اور گفتگو چل رہا تھا، اگر میں اپنے موضوع پہ آ گیا، خود قرآن فرماتا ہے کہ کبھی کوئی قوم ہم نے کسی کو برتل پیدا نہیں کیا سوائے یہ کہ کچھ افراد کے کہ جو اللہ نے محفوظ کر رکھے. کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کو تحقیر نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ کے بزم میں ایک شخص آ گیا جو بالکل جزام سے بھرا ہوا تھا، یعنی سفید داغ اور عجیب قسم کا انسان. لوگوں نے ان سے ذرا کنارہ کشی اختیار کر لی. رسول اللہ نے اس کو بلایا، قریب بٹھایا، کھانا کھلایا، اور آنے کے بعد اس نے جب اخلاق دیکھا تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے، چونکہ پاک غذا اس کے اندر جو ہے جب گیا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھوں. دین کیسے پھیل رہا ہے؟ دین ویسے پھیل رہا ہے کہ جیسا رسول چاہتے، نہ تلوار کے زور پہ، نہ کسی کو ڈرا کے، نہ کسی کو ستا کے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے. آیا کلمہ پڑھا اور جانے لگا. تو رسول اللہ نے لوگوں سے مخاطب کرا تم کیوں اس سے دور بھاگ رہے تھے؟ تاکہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے پورا جزام کا مرض ہے اور بیماری کا مرض ہے. ہم کو ڈر خوف یہ تھا کہ شاید ہم بھی اس میں مہلک نہ ہو جاتے، ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جاتے، اسی لیے ہم پرہیز کر رہے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ظاہر سی بات ہے لوگ پڑھتے ہیں، لوگ حافظ قرآن ہیں. لوگوں نے مجمع کہا یا رسول اللہ ہم سے بڑھ کر کوئی حافظ قرآن ہے؟ جیسے آپ حافظ قرآن ہیں ویسے ہم بھی حافظ قرآن ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی ہے؟ تاکہ قرآن سمجھ کے پڑھا کرو، قرآن سمجھ کے پڑھا کرو. ہر بیماری کا علم خداوند عالم بہتر جانتا ہے، ہر شفا کا علم خداوند عالم بہتر جانتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماریوں سے نکال دیتا ہے. اب چونکہ بیماری انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، لہذا اللہ جب کسی وقت میں کسی کو بیمار کر دیتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کو ہمیشہ بیمار ہی رکھنا چاہتا ہے. اس کے معنی یہ کہ وہ جو گناہ کر چکا ہے وہ گناہ کو خداوند عالم دھلنا چاہتا ہے، لہذا اس کو اللہ بیمار کرتا ہے. آپ اس سے گریز مت کریے. نہیں معلوم کون کس کنڈیشن میں کس طریقے سے خدا کے قریب ہو جائے، کس عالم میں خدا کے قریب ہو جائے، آپ کو نہیں معلوم. بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار ہے، اس کو یہاں تک کہ بھگا دیا گیا، لوگوں نے بھگا دیا باہر. بھائی تم شہر چھوڑ دو، اب تم ہمارے درمیان نہیں سکتے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ تم جو ہے ہم جیسے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے جیسا ہم کو بھی بنا لو گے. کیونکہ سنا ہے نا آپ نے وہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے. کہا کہ تم اگر ہمارے معاشرے میں رہو گے تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں. لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، اس وقت کے لوگ نہیں معلوم کتنا عقل رکھتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایک انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو امر بالمعروف کرنے والا کوئی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں مولا کائنات کی حدیث، آخری زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لوگ ختم کر دیں گے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب. ایک اشارہ دیا امام، اور یہ چیزیں الحمدللہ ختم ہو گئی. اگر آپ یہ چیزوں پر غور کریں، ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا، رشتہ داریاں نہیں ہوتی تھی. گاؤں میں جب ہوتے تھے رشتہ داریاں ہوتی نہیں تھی، جلوس وغیرہ نکلتا تھا تو لوگ آپس میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جب انہوں نے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ بھائی تم فرش ادا پر بیٹھے ہو، تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم آپس میں چمی گوئیں اور باتیں کرو، اور میٹنگ چل رہی ہے اور رشتہ داروں کی باتیں اور فلاں کی کہاں بیٹھے ہو یہ تو دیکھ. لیکن ابھی مزہ آتا ہے، مجلس ہوگی، سننا سمجھ میں آیا نہیں آیا فرق نہیں پڑتا. اچھا پہلے کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، ابھی کے لوگوں کو تاریخ سے کوئی آشنا ہی نہیں ہے. بھائی کاروبار سے وقت ہی نہیں ملا کہ ہم دین کو سمجھے. یہ تو اور بات ہے کہ شہزادی نے وعدہ کر لیا ہے کہ بھائی ہم کو جنت میں بھیج دیں گے، اور لیکن یہ بات یاد رکھیں جنت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بہت بڑا جملہ اور شاید آپ کی زحمت تمام کروں، جنت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جنت آپ کے لیے حجت ہے، جنت آپ کے لیے حجت ہے. میں کہتا ہوں خدا قسم جنت کو چند پیسوں میں خرید لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں. اب آپ تعجب کریں گے کیسے. تھوڑے پیسے جمع کر لیجئے، ٹکٹ کٹوائیے کربلا کا، گنبد امام حسین کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ لی، جنت میں آپ نے نماز پڑھ لی، دیکھ لیا جنت دنیا میں، خدا کا شکر ادا کر لیا. مرنے کے بعد آپ جب جائیں گے نا جس جنت میں جائیں گے،
کہا یار پروردگارہ یہی جنت ہے جس کو ہم دنیا میں دیکھ کر آئے امام حسین کے روضے پر. اگر یہ تھا تو پھر اتنے لیے اس کی کوشش کر رہے تھے, اتنا جدوجہد کر رہے اپنے آپ کو مشکلات سے اور پرہیز کر رہے تھے اور بالکل حرام چیزوں سے محفوظ, اس کے لیے آپ وہاں جا کے ایسے کریں. جنت حجت نہیں, جہاں امام ہے وہ حجت. جہاں امام ہے ہم وہاں ہے یا نہیں, جہاں امام موجود ہوں گے ہم وہاں پر ہے یا نہیں, یہ ہمارے لیے حجت. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام جس مقام پہ کھڑے ہیں ہمارا نمبر وہاں پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, ہم کو یہ دیکھنا کہ جہاں امام ہوں گے وہی جنت ہے. اب وہ امام موسیٰ کاظم کا واقعہ بھی یاد آ گیا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو. اللہم صلی علی. بس جانے محترم یاد رکھے, توفیق جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی, توفیق مانگیے. خدا بند عالم سے کوئی نعمت طلب کرنا چاہتے تو ایک نعمت طلب کریے, توفیق. اگر آپ کو توفیق ہو گئی تو ہر عمل میں آپ جو ہے آگے رہیں گے, سب سے آگے. اور اگر توفیق نہیں ہوئی تو لاکھ جتنے آپ مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے, نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی, آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد کے اندر. آپ دین سے دور ہو گئے. معلوم ہے آپ کو کیسے؟ غور کریے. اگر وقت نماز آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. مولانا آپ لفاظی کر رہے ہیں, چونکہ حق دے دیا گیا آپ کو ممبر سے تو آپ کچھ بھی بول رہے ہیں. آپ کو کیا معلوم کاروبار کے سلسلے میں؟ ظاہر سی بات ہے ہم کو کیا معلوم, ہم کو دین کے بارے میں معلوم. آپ مجھ سے پوچھیں دین کیا ہے. خود خداوند عالم خود حدیث ہے, اور حدیث کیا ہے کہ اگر آپ عبادت کے وقت عبادت کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغول ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی روح جو ہے بیمار ہونے لگی. اور اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے معنی یہ ہے کہ کل ملا کر تمام کی تمام چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ روح پہ پڑتا ہے. اور روح کو زندہ کیسے کرنا ہے؟ خدا بند عالم کے ذکر سے. تو اس کے معنی ہے کہ جب نماز پڑھیں گے خدا کا ذکر ہوگا تب روح زندہ ہونے والی. اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے تو توجہ کریے, آدھے گھنٹے میں کروڑوں کا نقصان نہیں ہے, اور ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا. میرے اللہ تو نے صرف مجھ سے کہا تھا عبادت کرو, میں کر رہا ہوں. یہ محنت تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں. تو جب آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ اپنے طریقے سے وقت نکالیے, اور خدا نے جو وقت دے دیا ہے آپ کو, آپ خدا کے لیے وقت نکالیے. خدا بند عالم سے بہتر جانتے ہیں آپ کہ کون سا وقت اس کو نماز کا دینا تھا یا کون سا وقت نہیں دینا تھا. آپ کہیں گے خدا کو کہ تو نے 1 بجے نماز کیوں رکھ دی, 12 بجے نماز کیوں رکھ دی. آپ کہیں گے کہ مغرب کے وقت کیوں رکھا. کل ملا کر ایک ہی نماز دیتا, رات میں جب سونے جاتے تو اکٹھا پڑھ لیتے. آپ خدا سے کہیں گے. خدا نے آپ کے ہر مقام پہ ہر قدم پہ آپ کے لیے ایک مفاد رکھا ہے, ایک فائدہ رکھا ہے. اس فائدے کو آپ نہیں جانتے. آپ نے سب کچھ تیاگ کر, کسی اور موقع پر بیان کروں گا, مکے میں ایک شخص تھا جو کھجورے بیچا کرتا تھا. کوئی نبی یا امام کا زمانہ نہیں, یہ رسول اللہ کا زمانہ ہے. کسی امام کا زمانہ نہیں, کسی امام کا صحابی نہیں ہے, اور رسول اللہ کا چاہنے والا بھی نہیں ہے, لیکن یہودی ہے. بعد میں یہ مسلمان ہو کے بتاؤں گا کہ وہ مکے میں کھجورے بیچتا تھا, لیکن ایک کام بڑا اچھا کرتا. جیسے اذان ہوتی تھی اپنے کھجور پر پنی ڈال دیتا تھا, کپڑا ڈال دیتا, جو بھی ہوتا تھا. تو لوگ اس سے پوچھتے تم تو یہودی ہو, اذان سے تمہارا کیا تعلق؟ تو کہتے جب بھی اذان سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی ہے. اگر یہودی آپ سے بہتر ہے. جملہ شاید میں ایسے ضائع نہیں ہو جاتا, یہودی ہم سے بہتر ہے. اگر یہ سوچ رہا ہے نا, وہ اتنا زیادہ خیال کرنا یہودی ہم سے بہتر ہے. لیکن جب آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کام ہم سے بہتر نہیں, یعنی کوئی دنیا میں بہتر ہی نہیں سوائے کام کے. لہٰذا اول وقت کام کرو, بعد میں دیکھتے ہیں موقع ملا تو نماز مت پڑھ لیجیے. توفیق طلب کریے, جو ہر کسی کو توفیق حاصل نہیں. آئیے دعا کریں کہ پروردگار بحق زہرا سلام اللہ علیہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علم کے ساتھ ساتھ عالی بمال بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما, ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم
سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عصيها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على المعصية العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب إلا فهو صفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والأفواد على المسلمين بهلم. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المظلمين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة العمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف. عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. وقال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا وعسى ربكم أن يكفر عنكم وسيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحت الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان ما هي صارب البدع والطغيان هذا مبني الشرك والنفاق حاسد الفروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت ليالي والأيام. اللهم أجل فرج وساق المخرج وكن ناظرا بالنظر منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل الأمراء المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد إقبال علو الدرجات. اللهم مفعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا من أهل أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.